تو طارق فضل چودھری صاحب، آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے، آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ کیبنٹ بڑھ چکی ہے، آپ بھی ایک وفاقی وزیر کے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی کوئی محکمہ سب لوگوں کا، جن لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا ہے، کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی، پروگرام میں آپ نے لیا۔ جی محکمے میں ہمارے جو نئے اس وقت وفاقی وزراء اور وزراء مملکت جو شامل ہوئے ہیں کیبنٹ میں، ان کے محکمے انشاءاللہ جو پورٹ فولیوز انہیں کہتے ہیں وہ آج یا میکسیمم کل تک انشاءاللہ الاٹ کر دیے جائیں گے اور وہ پھر اپنے متعلقہ محکموں میں کام شروع کر دیں گے۔ آلرائٹ، تو ویسے ہر کسی کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، ایک پسند ہوتی ہے یا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، تو آپ کا اپنا انٹرسٹ ویسے کس شعبے میں ہے طارق فضل چودھری صاحب، جس میں آپ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں یا ڈیلیور کر سکیں؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ تو یہ فیصلہ جو ٹیم کیپٹن ہوتے ہیں، جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو کس شعبے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے وزراء جنہوں نے حلف اٹھایا اور جو پہلے موجود ہیں کیپیبل انف ہیں، اور انشاءاللہ آج کی جو آپ نے کارکردگی کی بات کی تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں کتنے بہتر طریقے سے ہماری پہلی کابینہ نے ڈیلیور کیا، لیکن چونکہ کئی وزراء ایسے تھے جن کے پاس 2 محکمے تھے، اس وجہ سے ان محکموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور ہر وزارت کا اپنا الگ وزیر ہو، وزیر مملکت ہو، اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، چونکہ ملک جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کی بھی کوئی غلطی کر سکیں یا سست روی کر سکیں۔ اچھا، میں نے شروع میں کچھ ابتدائیے میں بات کی تھی طارق صاحب، ایک تو ظاہر ہے کچھ چیزیں میں نے بھی بیان کی، یعنی کہ وہ جو IMF کی ایکسٹینڈڈ فیسلٹی آپ نے لی اس سے آپ کا پولیٹیکلی نقصان بھی ہوا، کافی سارے ڈیسیجنز ایسے تھے، ظاہر ہے کہ جو ریکوریز تھیں، جو سبسڈیز کا خاتمہ تھا، وہ کافی مسائل تھے جن کی وجہ سے بیک لیش بھی آیا، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ نے اکیلے تنہا ہی برداشت کیا، تو اس سے گین اب تک آپ کیا کر پائے ہیں گزشتہ 1 سال میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے جی کہ یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا 1 لائنر میں جواب دینا مشکل ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور PDM کی گورنمنٹ بنی، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ وار بنیادوں کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک جو ہے کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ مشکل ترین فیصلے اس وقت کیے گئے، سیاسی طور پہ ہمیں نقصان بھی پہنچا، لیکن الحمدللہ ملک کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا، اور ملک اللہ کا شکر ہے کہ آج ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جب ہماری مارچ 2024 کے بعد یہ گورنمنٹ بنتی ہے، اور پچھلے 1 سال میں بھی آپ نے دیکھا کہ چیلنجز موجود ہیں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی پرائم منسٹر خوشی سے نہ IMF کے پاس جاتا ہے، اور نہ جن حالات میں ملک ہمارا تھا ان حالات میں خوشی سے کوئی مشکل فیصلے کرتا ہے۔ یہ فیصلے اسی وقت لیے جاتے ہیں جب ان کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہمیشہ یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پھر آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے، آپ کی ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کی ایک پولیٹیکل طاقت ہوتی ہے، آپ کبھی اس کو کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن اگر ملک پہلے ہو، اس کی پرائرٹی پہلے ہو، ملک کا مفاد پہلے ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب، اس وقت اگر وزیر اعظم صاحب نے بھی آج گفتگو کی اور انہوں نے کافی ساری بات کی، انہوں نے سیاسی اعتبار سے بھی گفتگو کی، انہوں نے معاشی اعتبار سے بھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال ہمارا گزر چکا ہے، اس میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، لیکن اس میں تمام تر معیشت کی بہتری کے باوجود انہوں نے کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کی، عوام کی حالت زندگی بہتر بنانے کی بات کی، لیکن کچھ چیزیں ادارہ شماریات کے مطابق جو میرے سامنے موجود ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 1 سال میں صحت کا شعبہ آپ کا 15.45% مہنگا ہوا، دوائیں 16.53% مہنگی ہوئیں، میڈیکل ٹیسٹ 15.48%، اسپتال کی سروسز 13.12%، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں تعلیم کا شعبہ 7.04% مہنگا ہوا۔ اچھا، یہ حوالہ دینے کی بات یہ ہے کہ 2 شعبے ایسے ہیں، ایک تو صحت اور ایک ایجوکیشن، جن میں یہ پرومس کیا گیا تھا کہ GDP کے اکارڈنگلی دنیا بھر میں جو مہذب ملک ہوتے ہیں یا ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں یا جو ملک ترقی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، ان 2 شعبوں پر اپنی سپینڈنگز کو بہتر بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس بارے میں کیا سوچا گیا 1 سال مکمل ہونے پہ؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ آج ابھی جو کیبنٹ میٹنگ ہے، جس کی پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں لائیو جو ہے وہ کوریج ابھی دیکھی ہے پوری ہماری قوم نے، جی، اور اس میں ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کی تفصیلی کارکردگی ود
कंपैरिजन पिछली गवर्नमेंट में क्या था, हमारी गवर्नमेंट में क्या हुआ है, बीच में पीडीएम की गवर्नमेंट में क्या हुआ है, और खास तौर पे पिछले एक साल में पूरी कौम ने देखा है कि हमारे एक वजीर ने आके प्रेजेंटेशन दी है बाकायदा कैबिनेट को, और वो प्रेजेंटेशन सिर्फ कैबिनेट को नहीं दी बल्कि पूरे पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान की आवाम को दी है कि हमने एक साल के अंदर पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचाया है। ये बड़ी सीधी और सिंपल सी बात है कि हमने कोई चीज मख्फी नहीं रखी। ठीक है। जिस शोबों की आप बात कर रहे हैं बशमूल उनके बाकी जितने भी और शोबे थे, आईटी सेक्टर है, हमारी ज़राअत है, हमारे डिफेंस है, हमारी इंटीरियर की एंटी स्मगलिंग है, हमारी बहुत सारी और चीजें हैं, यानी पावर डिवीजन है, उसने अपना बताया, फाइनेंस ने अपना बताया, सब ने बताया, पूरी कौम ने देखा कि लाइव कवरेज के जरिए कि हमने कौन कौन से अहदाफ और टारगेट हासिल किए हैं। और दुनिया के जो पेशतर ममालिक पाकिस्तान में अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए सर्वे करते हैं और हमारे इंडिकेटर्स का जायजा लेते हैं, पाकिस्तान की मईशत को देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स का मुवाजना करते हैं, उन सब ने ये भी देखा होगा आपने, वो बताया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन सब ने तारीफ की है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। बाकी मैं आप बराह रास्त सवाल की तरफ आता हूँ। ये तो था सारा वो जो आज की कार्रवाई थी उसके हवाले से। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताऊं कि जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं अल्लाह ताला के फजल से एक साल में, उनके तमाम के तमाम तर असरात आम पब्लिक तक पहुंचने में अभी मजीद शायद थोड़ा में वक्त लगे। ये एक हकीकत है कि जो जिन कीमतों का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा और आगे चला जाता हूँ, आटा, चीनी, दाल, ये सारी कीमतें, रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें हैं, उन्हें कंट्रोल करना एक तो इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जरिए और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स के जरिए पेट्रोल की कीमतें कम होना, बिजली की कीमतें कम होना, ये सारे वो हमारे टारगेट्स हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनके असरात भी अवाम तक पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे।